अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नाइला आपकी खिदमत में डॉक्टर कहानी के एक और एपिसोड के साथ ग़ालिबन फिफ्थ एपिसोड के साथ हाजिर है। मेरी इस एपिसोड का नाम है सुनहरे ख्वाब। हाँ, मैं उन ख्वाबों का जिक्र करूँगी जो हर डॉक्टर जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा होता है और जो मेहनत कर रहा होता है वो देखता है। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में एक बात बताती हूँ। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन तो बड़ी मुश्किलात से हुई। बहुत बार मेरे अटैम्प्ट्स नाकाम हुए और मेरी अटैम्प्ट्स में ना सिर्फ मेरी कुर्बानी थी, मेरे बच्चों की भी कुर्बानी थी, उनकी भी महरूमियाँ शामिल थीं और माली मुश्किलात भी थीं और बहुत ज़्यादा मसाइल थे। जब भी मैं फ़ेल होती या मुझे ख़्याल आता है कि मैं फ़ेल हो गई हूँ, अब अगली बार मुझे फिर से ये सब कुछ करना पड़ेगा, तो बाज़ औक़ात मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो जाता है, जिसको पैल्पिटेशंस कहते हैं, और मुझे ठंडे पसीने आने शुरू हो जाते। और फिर मैं दिल में सोचती कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि ये एक ऐसा इम्तहान है जिसको मैं दोबारा भी अटेम्प्ट कर सकती हूँ। वो क्या दिन होगा जब क़यामत के दिन मेरा अमालनामा मेरे सामने पेश किया जाएगा और उसका कोई सेकंड अटेम्प्ट नहीं होगा। कोई भी दुनिया में वापस आके अपने अमाल दुरुस्त नहीं कर सकेगा। तो जब ये बात मेरे दिल में ये ख़्याल आता था तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती थी और दोबारा नए जज्बे और नए अज़म के साथ अपना काम शुरू कर देती थी। इस कदर मेहनत के दिनों में हमने जो ख्वाब देखे थे वो थे आसूदगी के ख्वाब, जो देखे थे वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ख्वाब और इज़्ज़त के साथ जीने के ख्वाब। ये तो मैं बताती ही चलूँ कि मैंने ये जो डिग्री अचीव की है ये ऑलमोस्ट अपनी ज़िंदगी के 40वें साल में जाके अचीव की है और इट वॉज कोई आसानी से नहीं की और कोई जल्दी से नहीं की, मगर बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों की डिमांड्स भी बढ़ गई। हमने पहले तो हमारे पास एक सुजुकी ऑल्टो थी, हम लोगों ने हमने एक टोयोटा ख़रीदी और टोयोटा ख़रीदने के लिए जब जेबें देखी टटोली तो पता चला इतने पैसे नहीं थे। तो गवर्नमेंट सर्वेंट को कर्ज़ा मिल सकता है फॉर हाउस बिल्डिंग, तो वो होता है अप्रॉक्सीमेटली मेरे कोई 3,15,000 का कर्ज़ा मिल गया, जिससे मैं चूँकि जो अपना मेरा फ़ंड था वो प्रोविडेंस फ़ंड, उसमें पर कोई प्रॉफिट नहीं लेती थी, यानी सूद नहीं लेती थी, तो जो कर्ज़ा मुझे मिला वो भी बिला सूद कर्ज़ा मिला। तो दैट वाज अ वेरी गुड, बहुत ही अच्छी खुश आइन बात थी। मैंने वो कर्ज़ा लिया और अपने लिए मैंने और मुमताज़ ने एक टोयोटा ख़रीद ली। सेकेंड हैंड टोयोटा थी। ये अलग कहानी है कि जब हम ने ख़रीद चुकी तो पता चला कि बहुत ही बुरे हालों में थी और हमारे साथ एक किस्म का धोखा ही हुआ था, और ये कि वो चोरी वाली गाड़ी थी जो रिकवर हुई थी। बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। बच्चों फिर एक दफ़ा मेरे हस्बैंड ने, जिन्होंने मेरे से पहले FCPS कर लिया था, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब रिफ़ा यूनिवर्सिटी इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में मिल गई थी। तो हालात कदरे बेहतर हुए थे, मगर हम अभी तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे। तो उस दौरान इन्हीं ख्वाबों का सिलसिला चलते हुए मुझे सऊदी अरेबिया से एक बहुत टर्शरी केयर हॉस्पिटल जिसका नाम है किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, उससे जॉब की ऑफ़र हुई और मैंने फिर 2003 में अपने बच्चों को लेके सऊदी अरेबिया चली गई। मेरा बेटा बड़ा वाला उस वक्त 14 साल का था और वो O लेवल में था, और बेटी मेरी कोई 11 साल की थी।
تو ہم لوگ بڑے خواب دیکھتے ہوئے آسودگی کے اور سعودی عربیہ پہنچ تو گئے، مگر سعودی عربیہ چلڈرن ہاسپٹل کو چھوڑنا میرے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ایک تو میں ایک ایسے مرض کا علاج کرتی تھی جس میں بچوں کو اتنا لمبا فالو اپ کیا جاتا تھا کہ ایک بچے سے جیسا کوئی خون کا رشتہ ہے، خون کا رشتہ ہی بن جاتا تھا، کیونکہ آپ نے ویک آفٹر ویک اینڈ منتھ آفٹر منتھ ان بچوں کے علاج کو فالو اپ کرنا ہوتا تھا۔ ان بچوں کو، ان پیارے پیارے بچوں کو چھوڑنا اور ان کی پیاری پیاری، میرے لیے بہت مشکل تھا۔ چلڈرن ہاسپٹل میرے لیے ایسا تھا جیسے کہ میرا اپنا بچہ ہو، کیونکہ شروع سے میں نے اور میرے ساتھیوں نے اس کی بنیادوں میں جب وہ شروع ہوا تھا تو اس کو کھڑا کیا تھا، اس لیے اس کو چھوڑنا کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا۔ ان دنوں میں میری امی بھی انسٹیبل انجائنا کی مریض تھیں، ان کو بھی، اور میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی، ان کو بھی اس حال میں چھوڑنا میرے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر ہم نے یہ کڑوا گھونٹ پیا اور اپنی چھوٹی سی فیملی کو بڑے بڑے خوابوں کے ساتھ ہم لے کے سعودی عربیہ پہنچ گئے۔ سعودی عربیہ میں ایک تو پہلا تو دھچکا تب لگا جب میرے جانے کے 40 دن بعد مجھے خبر ملی کہ میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور غم کی بات یہ ہے کہ میں جا نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ لوگ اتنی دیر تک انتظار نہیں کر سکتے تھے دفنانے میں۔ البتہ میں نے اپنے ہسپتال سے چھٹی لی اور میں مکہ چلی گئی پہلی بار زندگی میں، تاکہ میں اپنی اللہ سے ہی دعا کروں اور اپنے دل کو سکون حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ واپس آئی تو خود ہی اکیلے میں روئی، اتنا روئے کہ تھک گئے اور تھک کے سو گئے۔ نہ کوئی پوچھنے کے لیے آیا۔ تنہائی میں ایسا غم اللہ کسی کو نہ دے۔ پردیس میں جو پردیس کی قیمت ہے وہ میں نے پوری کی پوری چکائی، اور یہی نہیں بلکہ پتہ چلا کہ سعودی عربیہ میں کام کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ اٹس ناٹ اے بیڈ آف روزز، بہت سخت قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، آپ کو ہر مہینے ایویلیویٹ کیا جاتا ہے، کہ پہلے تو 3 مہینے کا پروبیشن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہر سال آپ کو آپ کا رپورٹ نامہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کیا اگلے سال کے لیے آپ کا کانٹریکٹ رینیو کیا جائے یا نہیں کیا جائے، اور اگر کیا جائے تو کیا آپ کو جو انکریمنٹ ملتا ہے وہ ملنا جائے یا نہیں ملا جائے۔ جو کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہاسپٹل ہے وہ ریاض کا بڑا زبردست قسم کا ہاسپٹل ہے۔ ادھر اس زمانے میں میرے آنے سے پہلے زیادہ تر امریکن، ساؤتھ افریقن اور کینیڈین اور آسٹریلین سٹاف ہوا کرتا تھا، انہوں ڈاکٹرز ہوا کرتے تھے، مگر سعودی عربیہ میں بھی اس وقت کوئی سیاسی حالات ایسے تھے کہ جو فارنرز تھے، وہ آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کے بعد کا وقت تھا، تو ادھر بھی حالات ایسے تھے کہ جو فارنرز تھے اور خاص طور سے گوری چمڑی والے فارنرز، وہ اپنے آپ کو ادھر سیکیور محسوس نہیں کرتے تھے، تو وہ چلے گئے تھے۔ تو ان کے جانے کی وجہ سے انہوں نے ہم جیسے لوگوں کو بھی جاب کرنے کے لیے بلا لیا تھا۔ وہاں پہ دو لیول کے پوسٹ ہوتی تھی، ایک ہوتا تھا جونیئر کنسلٹنٹ اور ایک ہوتا تھا سینئر کنسلٹنٹ۔ ہمارے جو پاکستانی ڈگری یافتہ لوگ ہوتے ہیں نا، اور وہ جو کہ جنہوں نے کیا ہو FCPS کیا ہو یا امریکہ سے جنہوں نے بورڈ سرٹیفیکیشن کیا ہو، ان کو وہ لوگ ایز جونیئر کنسلٹنٹ لیتے تھے، اور سینئر کنسلٹنٹ وہ ہوتے تھے جنہوں نے انگلینڈ سے یا کسی بھی مغربی ملک سے فیلوشپ کی ہوئی ہو یا امریکہ میں بورڈ سرٹیفیکیشن کے بعد فیلوشپ کی ہوئی ہو 3 سال کی۔
اور ادھر وہ چونکہ ادھر کا پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی تھا، تو اس لیے ادھر بھی جو لوگ سعودی بورڈ کرتے تھے نا، تو وہ بھی 3 سال کی ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد وہ ادھر کے کنسلٹنٹ بن جاتے تھے سعودی عربیہ کے. تو وہ بڑا ہی کوئی ہائی ٹیک ہاسپٹل تھا. اس میں بھی 2 گروپ تھے. ایک تو ہماری طرح کے جونیئر کنسلٹنٹس جو کہ فرسٹ لائن ورکرز تھے، جیسے باقی ہسپتالوں میں ہاؤس آفیسرز ہوتے ہیں یا میڈیکل آفیسرز ہوتے ہیں یا جونیئر، اس طریقے سے ہم لوگ تھے. ہم لوگ ویسے تو کہلاتے سینئر رجسٹرار تھے، مگر ہوتے ہم لوگ فرسٹ آن کال تھے. اور اس کے علاوہ کوئی 8 کے قریب ڈیوٹیاں کرنی پڑتی تھیں پورے مہینے میں. دیٹ واز 24 گھنٹے کی ڈیوٹی، یا 24 گھنٹے سے بھی ذرا زیادہ کی ڈیوٹی، کیونکہ آپ اگلے روز اپنا کام ختم کر کے تقریباً 12 بجے کے قریب اپنے گھر واپس جا سکتے تھے. عام لوگ جو ہیں وہ 4:30 یا 5 بجے گھر جاتے تھے، مگر ہم لوگ جس کی نائٹ ڈیوٹی تھی وہ 12 بجے تک جا سکتا تھا. تو اس طریقے کی اب دوبارہ سے ایک قسم کی فرسٹ آن کال والی ڈیوٹیوں پہ آنا میرے لیے اتنا کوئی آسان نہیں تھا. خیر اللہ اللہ کر کے پروبیشن پیریڈ بھی گزر گیا. مگر میں نے ادھر ایک ایسا کلچر دیکھا کہ ہر ایک بندہ جو ہے نا اپنے جونیئر کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر کوئی سینئر سے بھی غلطی ہو جائے نا تو اس میں بھی جونیئر ہی رگڑا جاتا تھا اور اسی کو اکاؤنٹیبل کیا جاتا تھا، اسی کو پیش کیا جاتا تھا ایز جس لیٹیگیشن کے پروسیس میں. جو کہ کوئی بھی سینئر، حالانکہ ایک مریض پہ ایک سینئر ہوتا تھا ایک جونیئر ہوتا تھا، مگر وہ سینئر ذمہ داری جو ہے وہ چھوٹے پہ ہی ڈال دیتا تھا. اور بے شک کہ عمر میں چھوٹا نہ ہو، مگر جو رتبے میں اس سے چھوٹا ہوتا تھا اس پہ ڈال دیتا تھا اور اس کے پیچھے چھپ جاتا تھا، اور ایسا نابینا بن جاتا تھا جیسے کہ اسے کچھ پتہ ہی نہیں، ایسا معصوم بن جاتا تھا جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ادھر کام کرنا ایسا تھا جیسے اب لینڈ مائنز پہ چل رہے ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا آپ سے کب کوئی خطا ہو جاتی تھی. میرے لیے اس ماحول میں کام کرنا کوئی اتنا آسان نہیں تھا. تو میں نے 1 سال کے بعد جب انہوں نے مجھے انٹرویو پہ بلایا تو میں نے ان سے درخواست کی کہ میں اپنا کانٹریکٹ رینیو نہیں کرنا چاہتی. پھر میں کانٹریکٹ رینیو کیے بغیر پاکستان آ گئی، اور پاکستان میں آ کے میں نے 1 سال کے بعد اپنی امی کی قبر وزٹ کی. پھر ہم دوبارہ سعودی عربیہ چلے گئے، اور دوبارہ جانے میں بات کیا ہوا اس کا میں حال آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی. شکریہ.